السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اکبر اعظم مغل آل پاکستان کویت عراق جنگ متاثرین ایکشن کمیٹی کا مرکزی صدر ہوں۔ آج میں روبرو میڈیا کے ششم انکشافات کرنے جا رہا ہوں اس کیس کے حوالے سے، جس کی رسپانسبلٹی پریویس گورنمنٹس پہ ہے اور ایون کہ پریزنٹ گورنمنٹ پہ بھی ہے۔ ہم نے 5 مئی 2012 اسی شہر سیالکوٹ سے اپنے پیدل لانگ مارچ کا آغاز کیا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے کرپشن کے اگینسٹ، اور 10 دن پیدل لانگ مارچ کرنے کے بعد ہم نیشنل پریس کلب H61 اسلام آباد پہنچے، اور وہاں پہ پہنچتے ہم نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا اور اپنے احتجاجی کیمپ کا آغاز کر دیا۔ 8 دن ہم نے بھوک ہڑتال کی۔ 8 دن بعد ہم لوگ پیٹرول کی بوتلیں لے کے خودکشی کرنے کے لیے درختوں پہ چڑھ گئے۔ وہاں پہ ہمیں میڈیا نے کوریج کیا، اور اس کوریج کی بنا پر سپریم کورٹ نے فوری ہماری ڈیٹس جو 6 مہینے بعد ہمیں کال کیا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، انہیں مجبوراً 31 مئی 2012 ہماری ڈیٹ مینشن کرنا پڑی۔ 18 مئی 2009 چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری صاحب نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی کرپشن کے اگینسٹ سو موٹو ایکشن لیا، جو کہ 24 جون 2014 تک ڈسپوز آف پہ اختتام ہوا۔ لیکن اپنی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے یہ واضح الفاظ میں لکھا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے کویت عراق وار افیکٹس کی کمپنسیشن اماؤنٹ کو آف شور بینکس میں انویسٹ کیا ہوا تھا۔ اماؤنٹس بھی انہوں نے بتا دی، 1 ارب 22 کروڑ اینڈ سم تھنگ جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن اکاؤنٹس میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے ڈسپوز آف ہونے سے پہلے 29 مئی 2014 سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا کہ 2003 کے لیٹ رجسٹرڈ ہونے والے کویت عراق وار افیکٹس اپنے کلیم کے حصول کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن سے رجوع کریں، جن کے $1,00,000 تک کے کلیم ہیں۔ اس دوران ہم ویری شارٹ ٹائم تھا ہمارے پاس، 29 مئی کو آرڈر ہوا اور 7 جون کو ہماری سپریم کورٹ میں دوبارہ ہیئرنگ تھی۔ ان 6-7 دنوں میں ہم لوگ چکر لگاتے رہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن، لیکن انہوں نے ہمیں اگنور کر دیا۔ 26 مئی 2012 جب ہم نے احتجاج شروع کیا اسلام آباد میں، جیو کے لیکن میں خواجہ آصف صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ بھی آن دی ریکارڈ ہے۔ انہیں جب لائیو پروگرام میں پوچھا گیا کہ ان کے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اوپر جو کویت عراق جنگ متاثرین کی طرف سے الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، تو خواجہ صاحب نے اس پروگرام میں اقرار کیا تھا کہ 7-8-9 سال پہلے، یہ انہی کے ورڈ ہیں، 7-8-9 سال پہلے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے ڈیزرونگ کویت عراق وار افیکٹس کو مس ہینڈل کیا ان کے کیسز میں۔ چونکہ یہ سکروٹنی، ڈاکومنٹس کی سکروٹنی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے کرنی تھی، انہی نے ہی طے کرنا تھا کہ کن کو کلیم دینے ہیں، کن کو کلیم کی رقوم نہیں دینی، لہٰذا انہوں نے ان کلیمرز کو اگنور کیا۔ پھر اسی پروگرام کے دوران ثنا بچہ صاحبہ نے خواجہ آصف صاحب سے کویشچن کیا کہ خواجہ صاحب آپ کمٹ کریں کہ آپ کیا کریں گے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی۔ 5 سال پورے کیے اس حکومت نے۔ 5 سالوں میں خواجہ آصف صاحب کے پاس 3 منسٹریز رہیں، ڈیفنس منسٹری، فارن منسٹری، الیکٹریسٹی اینڈ پاور، 3 پاورفل منسٹریز تھیں خواجہ آصف صاحب کے پاس۔ خواجہ آصف صاحب کو اقتدار میں آتے ہی او پی ایف کی کرپشن بھول گئی۔ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری خواجہ آصف صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، ان دنوں میں ابھی وہ منسٹر نامینیٹ نہیں تھے ہوئے، صرف MNA کا انہوں نے بوتھ لیا 2013 میں۔ تو خواجہ آصف صاحب کے بڑے ہی تکلیف دہ ورڈز تھے ہمارے لیے۔ میں نے خواجہ صاحب کو کہا خواجہ صاحب الحمدللہ اب آپ کی حکومت آ گئی ہے۔ یہ گفتگو میری سپریم کورٹ کے باہر ہوئی تھی خواجہ صاحب سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری سنائی ہوگی، ہمیں تو پیسے ملیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا جی پیسے آئے کھادے گئے، جاؤ جا کے ریڑیاں لاؤ، محنت مزدوری کرو۔
کیڑے پیسے دے چکر پڑے. یہ خواجہ صاحب کے ورڈز تھے. بڑا افسوس ہوا لیکن ہم پھر بھی ہوپ فل رہے, تگودو کرتے رہے کیونکہ ہمارا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, سو موٹو ایکشن تھا. وی واز ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا. لیکن کیس کا ڈسپوز آف ہو جانا, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے سو موٹو لیا ہوا تھا, وہ 11 دسمبر 2013 کو ریٹائرڈ ہوتے ہیں, سو موٹو کا کوئی فیصلہ نہ ہوا. اس کے بعد تصدیق جیلانی صاحب آ گئے, تصدیق جیلانی صاحب نے بھی اپنا ٹینیور پورا کیا. اس کے بعد ناصر الملک صاحب نے آ کے کیس کو ڈسپوز آف کر دیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی خاص ریزن تھی جو کیس کو ڈسپوز آف کیا گیا بغیر فیصلے کے, جبکہ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھیں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس پیسے بھی ہیں. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے خلاف 13 دسمبر 2013 کو نیب نے ایک رپورٹ, نیب راولپنڈی اسلام آباد نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی, جس رپورٹ میں نیب راولپنڈی اسلام آباد میں مینشن کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ڈز ناٹ شو دی ٹرو پکچر آف دی کیس. یہ ان کی آبزرویشن تھی نیب کی سپریم کورٹ میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اگینسٹ. اس کے باوجود کیس کو ڈسپوز آف کیا گیا. اس کے بعد ہم اس حکومت کا انتظار کرنے لگے. یہ حکومت اقتدار میں, پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آتی ہے جولائی 2018. 5 اکتوبر 2018 میری ملاقات ہوئی سیکرٹری اوورسیز پاکستان آصف صاحب سے منسٹری میں. آصف صاحب نے ڈپٹی سیکرٹری اختر سعید صاحب اور سینئر جوائنٹ سیکرٹری اجاز احمد میمن صاحب کو اپنے آفس میں بلایا اور انہوں نے کہا, میرے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ اسے لسٹ لیں اور ان کیسز کی, اس کیس کی ویریفیکیشن کریں. جو حقائق ہیں وہ مجھے آج رات تک آپ نے فائنلائز کرنا ہے. میں نے ایز اٹ از لسٹ جو ہے وہ سینئر جوائنٹ سیکرٹری اجاز احمد میمن صاحب کو پرووائڈ کی اور جوائنٹ سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری اختر سعید صاحب کو دے دی. ایز سیم ڈے, جمعے والا دن تھا جی, الحمدللہ میری کوششوں سے اور ہم سب بھائیوں کی, ان سب بھائیوں کی, میرے جو کویت عراق وار فیکٹس ساتھی ہیں, انہوں نے دعائیں کی. ان دعاؤں کی بنیاد پہ, میڈیا کے پریشر پہ, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو جمعے والے دن آفس دوبارہ کھولنا پڑا اور رات کو 9:30 بجے انہوں نے منسٹری کو رپورٹ دی کہ وی آر ناٹ فیک کویت عراق وار فیکٹس, وی آر پازیٹیو اینڈ وی آر اون آور رائٹس. جب رپورٹ دے دی تو مجھے آصف صاحب نے, سیکرٹری صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک باضابطہ طور پہ اپلیکیشن لکھ کے مجھے فارورڈ کریں اور میں زلفی بخاری صاحب سے بات کرتا ہوں. لیکن آپ امیجن کریں کہ جو سیکرٹری صاحب ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے سیریس تھے, کمپنسیشن اماؤنٹ دینے کے لیے سیریس تھے, 7 دن بعد 12 اکتوبر 2018 میں جب منسٹری گیا لیٹر سبمٹ کرنے کے لیے, اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے لیے, اٹیچ ود مائی لسٹ آل آف مائی کویت عراق وار فیکٹس, میں جب وہاں پہ پہنچا تو پتا چلا جی سیکرٹری صاحب کی, آصف صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی ہوئی ہے. کوئی ریزن سامنے نہ آئی. میں بڑا پریشان ہوا. میں نے ڈپٹی سیکرٹری صاحب اختر سعید صاحب کو کہا کہ اختر صاحب اب کیا ہوگا. انہوں نے کہا آپ لیٹر سبمٹ کریں, دیکھتے ہیں او پی ایف کیا رپورٹ دیتا ہے. 19 اکتوبر 2018 دیٹ ڈے واز اے بگ بریک فار اس, کیونکہ اس دن میں 90% جیت چکا تھا اپنے کیس کو. کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے جو رپورٹ اوورسیز منسٹری میں سبمٹ کی, اس رپورٹ میں انہوں نے مینشن کر دیا کہ ہم نے کویت عراق وار فیکٹس کے جو 89 کویت عراق وار فیکٹس کی لسٹ میں نے پرووائڈ کی تھی, انہوں نے یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن کو فارورڈ نہیں کی. یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بددیانتی, مس ہینڈلنگ اور کرپشن میں انوالو ہے. 4 دسمبر 2018 میری زلفی بخاری صاحب سے منسٹری میں ملاقات ہوئی. اس میٹنگ میں میں نے زلفی بخاری صاحب نے فورسلی 1 سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر, انہوں نے مجھے کہا اکبر صاحب آپ کی فائل 2 مہینے سے میرے پاس ہے, او پی ایف کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے. میں نے کہا جی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس پیسے ہیں. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس پیسے ہیں. ایک ویڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود تھی جی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن آفیشلز کی, وہ میں نے ان کو پرووائڈ کی, پھر بھی کچھ نہیں بنا. اب میری چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل ہے,
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ٹوٹل کتنے کلیمر ہیں جو کیس کو فائٹ کر رہے ہیں؟ 207 کوئی تیراک بار فیکٹریز ہیں جی، ان میں سے 89 ایسے کوئی تیراک بار فیکٹریز ہیں جو فلی لوڈیڈ ہیں اپنے ریکارڈز کے ساتھ، جن کے بارے میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے 19 اکتوبر 2018 کو رپورٹ سبمٹ کیا منسٹری میں، دے آر پازیٹیو۔ اچھا وہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے جن کے کلیم جو ہے نا وہ پاس ہو چکے ہیں، اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے؟ جی بالکل جی، یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے۔ 1 ارب 22 کروڑ روپیہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کمپنسیشن کمیشن اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے پاس موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ رقم جو ہے وہ متاثرین تک پہنچانے میں کون سا ادارہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ جی یہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آپ امیجن کریں کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوورسیز کی منسٹری اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہولڈ کر رہے ہیں۔ آپ پرائم منسٹر صاحب سے یا کن سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ کا جائز حق ہے جو وہ آپ کو ملے، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کا تو سلوگن ہی یہ ہے کہ احتساب بلا تفریق سب کے لیے اور کرپشن کے خلاف جہاد کرنا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت آپ کے ساتھ انصاف کرے گی؟ دیکھیں جی، پی ایم صاحب نے رول میں پاور میں آنے سے پہلے ایک خطاب کیا تھا قوم کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ قوم کرپشن کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، وہ آن دی ریکارڈ ہے جی، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، جو ان کے ورڈ تھے ایز اٹ از آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل۔ انہوں نے کہا تھا جی قوم کرپشن کے خلاف کھڑی ہو، کرپشن کو پوائنٹ آؤٹ کرے، ہم کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے، اور جو بندہ کرپشن کو ایکسپوز کرے گا ہم اسے 20-25% کمیشن دیں گے ریکور ہوئی اماؤنٹ میں سے۔ میں ہاتھ جوڑا ہوں جی میڈیا کی وساطت سے پی ایم صاحب کو، پی ایم صاحب 20-25% کمیشن نہیں چاہیے، اللہ کا واسطہ ہے ہم سب کو ہمارا حق دے دیں، ہمیں حق چاہیے، مجھے کمیشن نہیں چاہیے جی، میں کمیشن کے لیے فائٹ نہیں کر رہا، نہ میرا کمیشن سے کوئی تعلق واسطہ ہے، مجھے کمیشن نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ میں وہ شخص ہوں جس کے پاس اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے اگینسٹ ہارڈ ایویڈنس ہے ان کی کرپشن کے، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر میرا پریویس گورنمنٹ سے اور موجودہ حکومت سے میں مایوس ہو چکا ہوں جی، کیونکہ یہ منسٹری پی ایم صاحب ہولڈ کر رہے ہیں، ایک ادارہ ہے اس ملک کا جو 72 سالوں سے اس ملک کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایٹمی تنصیبات کو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، فلڈ افیکٹس کو، ہر طرح سے وہی حکومت کے ساتھ وہ شانہ بشانہ چلتے ہیں، بعد میں بدنام بھی وہی ادارہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں۔ میں چیف آف آرمی صاحب سے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کہ چیف صاحب خدا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی آل کے صدقے، ان کے واسطے ایک کمیٹی تشکیل دیں اپنی کسٹڈی میں اس کمیٹی کو فعال کریں اور اس کو پوری طرح آبزرو کریں، ان پہ سکروٹنی کرتے رہیں، یہ ہمارا حق ہے، آپ دلا سکتے ہیں، باقی میں مایوس ہو چکا ہوں۔